کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی کتاب آ گئی، تورات آ گئی، اب عمل کرنا شروع کر دو، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا لن نؤمن لک، موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ آپ اللہ رب العالمین کو بالمشافہ ہمارے سامنے لے آئیں، ہم آمنے سامنے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، وہ ہم سے مخاطب ہو، ہم سے خطاب فرمائے، تب ہم ایمان لیں گے۔ کہتے ہیں نا کیا پھدی اور کیا پھدی کا شوربہ، یہ مسور، یہ منہ اور مسور کی دال، یا رہے جھونپڑوں میں اور خواب دیکھے محلات کے۔ عجیب لوگوں کے نظریات ہیں، اپنی حیثیت تو دیکھو بدبختو، تم ہو کیا چیز؟ اللہ رب العالمین خالق کل کائنات، جس کے دیکھنے کے لیے، جس کی زیارت کے لیے انبیاء علیہ السلام ترستے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا اللہ جی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، پیغمبر مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ واقعہ پیچھے گزر چکا کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی معمولی سی جھلک دکھائی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے اولوالعزم پیغمبر، ایک پیغمبر میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 40 بندوں کی طاقت ہوتی ہے، اس کی قوت ارادی بھی مضبوط ہے، پیغمبر کی قوت ارادی بھی مضبوط، اعصاب بھی مضبوط، اور خیالات بھی مضبوط، عقائد بھی مضبوط، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے ضد کی تو اللہ نے جھلک دکھائی، بے ہوش ہو گئے۔ ان بدبختوں کو دیکھیں ذرا، کفر سے بھرے ہوئے، شرک سے بھرے ہوئے، غلاظت سے بھرے ہوئے، اور پھر دعویٰ دیکھو اللہ کو سامنے لے آؤ، ہم خدا کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے۔ تم ہوتے کون ہو اس طرح کی بکواس کرنے والے؟ اپنی حد میں رہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیسے کفار نے کہا تھا، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، آپ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، جیسے کہ آپ خدا کو سامنے لائیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا، وقال الذین لا یعلمون الکتاب، وقال الذین لا یعلمون، اور انہوں نے بھی یہی کہا، وقال اور کہا الذین، وہ لوگ، لا یعلمون جو نہیں جانتے ہیں، مشرکین مکہ کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل لوگ تھے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لولا، کاش کے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا ہم سے باتیں کرتے ہیں، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ پاک؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فقال الذین لا یرجون لقاءنا، ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، سورہ فرقان میں فرماتے ہیں فقال الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ رب العالمین ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ یہ مشرکین مکہ، کوئی فرشتہ آئے نا، نازل ہو، زمین پر آئے، ہم اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھیں، وہ کہے یہ اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اللہ کی کتاب ہے، پھر ہم مان لیں گے۔ کبھی کہتے ہیں خدا کو سامنے لے آؤ، کبھی کہتے ہیں کوئی فرشتہ لے کر آؤ۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری زندگی میں 23,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہوئے، 23,000 مرتبہ۔ صرف 2 بار جبریل امین علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے تھے۔ پہلی بار جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو 5 آیتیں نازل کی،
پہلی مرتبہ بھی اپنی اصلی شکل میں، جو فرشتے کی اصلی شکل ہوتی ہے اس میں آئے، اور دوسری بار شب معراج میں جب اللہ کے رسول کو جبریل علیہ السلام اٹھا کے لے گئے معراج پہ، یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آگے، تو اس وقت بھی اپنی اصلی شکل میں تھے۔ یہ 2 مرتبہ بس۔ ان 2 مرتبہ کے علاوہ ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کی خدمت میں انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے، مختلف وہی کہ وہ جو آپ پڑھے تو کبھی بنبناٹ کی آواز ہوتی تھی، نظر نہیں آتے تھے، تو اللہ کے رسول سمجھتے تھے جبرائیل آ گئے، اور کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے کہ وہ جبریل۔ اور دحیۃ الکلبی رضی اللہ عنہ جو ایک خوبصورت جوان صحابی تھے، ان کی شکل میں زیادہ تر آیا کرتے تھے حدیث پاک میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اللہ کے رسول تشریف فرماتے، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک جناب دیکھا کہ مسجد، وہ مشہور حدیث ہے نا بخاری شریف کی، کہ وہ حضرت دحیۃ الکلبی آ گئے، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اور سیدھے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تشہد کی شکل میں، تحیات کی شکل میں بیٹھتے، اس طرح بازو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، یعنی ادب سکھا دیا کہ اس طرح پیغمبر کے سامنے بیٹھا جائے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے چیک کیا ہوا، وہ کونے میں حضرت دحیۃ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی حضرت دحیۃ الکلبی، وہ بھی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اصل حضرت دحیہ وہ ہے، یہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے ان کی شکل میں، تو اکثر ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 2 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اپنی اصلی فرشتے والی شکل میں۔ پہلی بار جب آئے تھے تو اللہ کے رسول کو بخار چڑھ گیا، اللہ کے رسول بیمار ہو گئے، گھبرا گئے، اور وہاں سے غار حرا سے آ گئے یہاں پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے اوڑھ لیں مجھے اوڑھ لیں، کمبل ڈال دیں کمبل ڈال دیں۔ تو اسی سے تو مشہور ہوئے اللہ کے رسول یا ایھا المزمل، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے والے، اے کمبل ڈالنے والے، اٹھ، قم قم، اٹھ جائیے اور تبلیغ کیجیے۔ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، پہلی بار جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور آپ کو بخار تک ہو گیا، پھر اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اٹھ جائیے۔ ان کو دیکھو، شرک سے غلاظت سے بھرے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں فرشتہ کو سے ہم نے لیا، ہم ان کو دیکھیں۔ فرشتہ جب سامنے آئے گا تو تم تو بھاگ جاؤ گے سارے۔